کیا حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی؟ بھائی ہمارے علم میں کوئی ایسی مستند روایت نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فقال اللہ تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی لا يحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ 13 رجب ہے آج کا عنوان یا علی، 13 رجب ہے آج کا عنوان یا علی، کیسے لکھوں کہاں کوئی طاقت قلم میں ہے۔ صدیاں گزر گئی تیری تنزیل کو مگر اب تک تیرے ظہور کی خوشبو حرم میں ہے۔ سامعین اور ناظرین، 13 رجب امیر المؤمنین مولا متقیان جناب امام علی کی یوم ولادت ہے۔ مولا کی ہستی مظہر العجائب ہے۔ یہ ایک ایسی ہستی ہے کہ اسی امت میں، اسی ہستی کی شان میں کمی بیشی کرنے والے ہر زمانے میں رہے ہیں، یہاں تک کہ اسی ہستی کو خدا سے لے کر نعوذ باللہ کافر تک کہا گیا ہے۔ ناظرین، اسی ہستی کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو نسبت ہے، ان کی بے مثال اور بے شمار مثالیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اس کائنات نے دیکھی ہے اور سنی بھی ہے کہ حضور نے ایک جگہ فرمایا علی ان کا نفسی، تو کہیں فرمایا کہ علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو کہیں فرمایا یا علی انت منی وانا منک، اور کبھی فرمایا کہ علی انت بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ لیکن ان سارے فضائل کے باوجود بھی اس دور میں بھی بعض لوگ ان کی شان میں کمی کرنے سے باز نہیں آتے اور ہمیشہ ان کے فضائل کے اوپر معترض اور ان میں نقص نکالنے کی ناپاک حرکت کرتے ہیں۔ ناظرین، 2 فرقے ہیں، 2 قبیلے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، اور بالکل اسی انداز میں ان کا عکس ہمارے اندر جو لوگ ہیں وہ جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، ان کو ناصبی کہا جاتا ہے۔ ناصبیت یہ نہیں ہے کہ وہ کل عام صحابہ کرام کی اور اہل بیت علیہ السلام کی شان میں کمی بیشی کرے۔ ناصبیت کی سب سے بڑی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ جب بھی علی کا تذکرہ ہو یا اہل بیت کا ذکر ہو، اس میں یا تو نقص نکالتے ہیں یا ان کے فضائل پر اعتراض کرتے ہیں، یا سب سے بڑی نشانی ان کی یہ ہے کہ اہل بیت کے دشمنوں کے فضائل بنا بنا کر لوگوں کو پیش کرتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت امام علی کی ولادت کا دن 13 رجب اور پھر خصوصاً ان کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی ہے، اس کے اوپر ہمارے اہل سنت کے ہاں بے شمار دلائل ملتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ناصبی نے اس پہ بھی اعتراض کیا ہے کہ بھئی حضرت علی کی ولادت کعبے میں نہیں ہوئی۔ اگر یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کے بعد ایک اور صحابی حکیم بن حزام کی ولادت بھی کعبے میں ہوئی ہے، لیکن اگر یہ مثال ان کے سامنے پیش کی جائے تو حکیم بن حزام کے لیے وہ فضیلت کی بات ہے اور علی کے لیے کراہت کی بات ہے، وہ بھی مانتے ہیں۔ اب اہل سنت کی کون سی کتب میں کہاں لکھا ہے، تو سب سے پہلے جو مشہور کتابوں میں سے امام حاکم نے مستدرک الحاکم میں لکھا ہے، فقط تواترت الاخبار ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المؤمنین فی جوف الکعبہ۔ مستدرک الحاکم میں امام حاکم فرماتے ہیں کہ متعدد روایات اور اخبار سے یہ بات واضح ہے کہ علی بن ابی طالب کو فاطمہ بنت اسد نے کعبے کے اندر ہی جنا ہے۔ پھر اس کے بعد انہیں ناصبیوں نے ایک اور اعتراض کر دیا کہ بھئی یہ تو امام حاکم نے اپنی طرف سے یہ مسئلہ گڑھا ہے، کیا اور بھی کسی اہل سنت کے مصادر میں ہے؟ تو ہم آپ کو اور بھی مثالیں دیتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ امام حاکم کی انتقال ان کا ہوا ہے 5ویں صدی میں۔ اس سے پہلے کو اور بزرگ عالم دین امام اہل سنت 3ری صدی کی ایک اور مثال آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ان کا نام ہے اہل سنت کے امام ابو عبداللہ محمد بن اسحاق الفاقیہی۔ وہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں وَأَوَّلُ مَنْ وُلِدَ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ عَلِي ابن ابی طالب۔ یہ 2 حوالے ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ میں امام مغازلی نے لکھا ہے کہ ولادت فی الکعبہ، ولادت علی کعبہ کے اندر مکمل روایات ماسند ذکر کیا ہے۔ اور صرف یہ نہیں، ہمارے اہل سنت خصوصاً دیوبند کے ہاں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ازالۃ الخلفاء میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ وَأَزْ مَنَاقِبِ وے کے درجوف کعبہ معظمہ تولد یافتہ۔ اور علی کے مناقب میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کعبے کی جوف یعنی کعبے کے اندر ہی ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ اب ناظرین، بات کرتے ہیں کیا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے، کیوں ہوئی؟ اب نواسب کے جو اعتراض ہے کہ وہاں بتیں فلانا تھا ڈنگانا تھا، انشاءاللہ اس کا وقت کے ساتھ ساتھ جواب دیں گے۔ تو اگر کوئی نہ بھی مانے کہ علی کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے تو یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، اس لیے کہ علی کی ولادت کعبے میں یہ کعبے کی عزت اور عظمت کی بات ہے، اس لیے کہ کون و مکان اہل بیت کے ساتھ جڑنے کے اور اہل بیت کے ساتھ جو ہے نا
کون و مکان اہل بیت کے لیے باعث فخر ہے، بلکہ یہ فضیلت کون و مکان کا ہے کہ علی وہاں پیدا ہوا ہے۔ اور علی کی ولادت کعبہ میں کیوں ہوئی؟ علی کی ولادت کعبہ میں کیوں ہوئی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک رمز، ایک اشارے کے طور پر فرمایا کہ علی کعبہ آج آپ کے اندر اس ہستی کی جلوگری ہوگی جو اس کائنات کے اندر آپ کو بتوں سے سب سے پہلے صاف کرنے والا اور ختم کرنے والا، بتوں کو ہٹانے والا، وہ کائنات میں سب سے پہلے وہی ہستی مقدم ہوگی۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے، پر بت شکن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے۔ ناظرین، یہ تو اہل سنت کی باتیں ہوئی، اور اس کے علاوہ ایک اور فضیلت مختصر سی جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد میں آئے، وہ ہوا اخذ بید علی، حضور نے علی کو ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا، تو پوچھا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو مجھ سے محبت کرنے کا دعوے دار ہو؟ سب نے کہا بھلا یا رسول اللہ۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو مجھ سے محبت کا دعوے دار ہو وَيُبْغِضُ هَذَا، اور اس علی سے بغض رکھتا ہے، فَهُوَ منافق، وہ منافق اور کذاب ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے آخری شعر علی کے ملنگوں کے لیے کہ علی ہی سب کے ہیں مولا، برا لگے تو لگے، یہ فیصلہ ہے خدا کا، برا لگے تو لگے، اور اٹھاؤ بزم سے اپنی علی کے دشمن کو، نبی کا ہے یہ طریقہ، برا لگے تو لگے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ۔